اولاد ایک طرف، خاندان، رشتہ دار، والدین ایک طرف۔ آیت ہمیں محبت مصطفیٰ کا درس دے رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، ایک ایک رشتے کو ذکر فرما کے اللہ فرما رہا ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، ان کا ذکر فرمایا۔ آیت کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اتنا حصہ پیش کیا ہے کہ جس میں پورے خاندان کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس آیت کو تھوڑا آگے پڑھتے ہیں، اللہ نے اس میں کمائی کا ذکر بھی فرمایا، تجارت کا ذکر بھی فرمایا، مکان کا ذکر بھی فرمایا۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ کریم نے آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، ساری چیزوں کو گنوا کر۔ اب یہاں آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا، پھر آخر میں فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے محبوب سے زیادہ، اولاد ایک طرف، خاندان، رشتہ دار، والدین ایک طرف، محبوب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر ایسا ہو، پہلے تو یہ ہے کہ عزیز رکھنی نہیں، یہ چیزیں عزیز ہونی نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی بات آ گئی، اس کے محبوب کی بات آ گئی، پھر مال ایک طرف، پھر اسباب ایک طرف، پھر مکان ایک طرف، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کو ترجیح نہیں دینی۔ اور فرمایا اگر ایسا ہوا کہ تم نے کسی چیز کو، کسی معزز کو، کسی عزیز چیز کو، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ بات، تفسیر میں لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں اگر تم نے کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز کر لیا، اللہ کی محبت سے زیادہ کوئی اور چیز تمہیں محبوب ہو گئی، اس کے محبوب کی محبت سے زیادہ کوئی اور چیز تمہیں محبوب ہو گئی، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ پھر انتظار کرو، فتربصوا کے الفاظ آئے، پھر انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے آئے گا۔ کتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ گویا کہ سادے الفاظ میں کہوں کہ یہ آیت ہمیں محبت مصطفیٰ کا درس دے رہی ہے، اور صرف درس نہیں دے رہی بلکہ ہمیں اس بات پر پابند کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، میرے کریم آقا کی محبت، اس سے زیادہ آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر حضرت عمر کا واقعہ سب کے سامنے کہ یا رسول اللہ مجھے میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا عمر کوئی بھی شخص تم میں سے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تمہارا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب یہ فرمان سنا تو جھوم اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن عمر، اے عمر اب تم پکے مسلمان ہو گئے، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو مسلمان اور ایمان کامل و اکمل چاہیے تو شرط یہ ہے کہ حضور کی محبت، حضور سے سچی اور پکی محبت کی جائے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کے ادوار کو دیکھیں، پھر صحابہ نے حضور سے محبت کیسی کی، پھر عشق کے انداز کیا رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے کے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور، ہر بندہ یہاں سے حضور کے در پر حاضری دیتا ہے کہ میری حاضری قبول ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بلال تیری کیسی قسمت ہے کہ آمینہ کا لال خود چل کر تیرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ حضور گھر گئے، گھر تشریف لے کر گئے، دستک دی تو حضرت بلال کی زوجہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ حضرت بلال گھر پہ نہیں ہے۔ بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگی حضور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
گھر پہ آتے ہیں تو ہر وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ رہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، حضور نے آج یوں فرمایا، حضور نے یہ بات فرمائی، حضور نے آج یہ فرما دیا۔ ہر وقت یہ رہتا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، بلال تمہیں میرے متعلق جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، تیریاں دن رات میں کراں گلنا یا رسول اللہ۔ کہا حضور کہ دن رات میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں کروں۔ تو حضرت بلال کے گھر میں تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے، کسی دیہاتی کو، کسی اعرابی کو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کی ہوتی، تو آپ اس کو روکتے، اس کو اپنے پاس بٹھاتے اور پوچھتے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ جب وہ کہتا کہ نہیں زیارت کی، تو آپ کہتے کہ کیا تمہیں میں حضور کے کمالات نہ بتاؤں، حضور کے اوصاف نہ بتاؤں؟ پھر اس کو بٹھا لیتے اور شروع سے لے کے آخر تک ہر بات کہہ دیتے، سارا حلیہ بیان کر دیتے۔ میرے حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، میرے حضور کے ہاتھ مبارک ایسے، میرے حضور کا چہرہ انور ایسا تھا، حضور کی داڑھی مبارک ایسی تھی۔ تو یہ انداز محبت تھے صحابہ اکرام کے۔ آج ہم صحابہ کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، حضور کے ساتھ عشق کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اب مدارج النبوہ کی آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھ کر پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی بڑا عشق کیا حضور کے ساتھ۔ دیگر صحابہ کی مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے سامنے۔ بات ہے اس وقت کی کہ جب کائنات کے سردار آپ کے اور میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، ظاہری وصال فرمایا، تو صحابہ اکرام کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اب مدینے میں بڑی مشکل ہوتی، وہ گلیاں جہاں کبھی حضور چلا کرتے تھے، وہ رستے جہاں سے میرے حضور گزر کے جایا کرتے تھے، وہ مقامات جہاں کبھی میرے حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے، وہ جگہیں جہاں محفل نور سجا کرتی تھی اور چاند تشریف فرما ہوتا، چاند جلوہ فراش ہوتا اور ستارے اس کے ارد گرد جھرمٹ کیے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ محفلیں سونی نظر آتی ہیں، اب وہ گلیاں خاموش ہیں،